Assalamu alaikum Nazreen and welcome to Mahe Ramzan, the first ever transmission, digital transmission on YouTube by Tims Media, जिसकी जो फीचर हैं इसके अंदर वो है डॉक्टर मोइज, योगी वजाहत, आगा अब्बास और जवेरिया सलीम. ये जो ट्रांसमिशन है हमारी पूरी टीम आपके सामने ला रही है, इस पे डिफरेंट टॉपिक्स हम लाते हैं. इसके अलावा आज जो हमारा टॉपिक है वो ये टॉपिक है जो अपनी जिंदगी में रोज हर सेकंड इसके बारे में बात करते हैं और सोचते हैं, और वो है नसीब. मेरा नसीब खराब है, मेरे नसीब में ये चीज लिखी नहीं थी, मेरे नसीब में यही बीवी थी या यही शौहर था, मेरे नसीब में रिस्क है, मेरे नसीब में रिस्क नहीं है. ये सारी बातें हम रोज बरोज सोचते हैं और अपनी जिंदगी में या तो चीजों को अट्रैक्ट करते हैं या तो रिपल्स करते हैं. सो अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम एंड तमाम नाज़रीन आप सबको सलाम. अच्छा, मुझे भी सरप्राइज का नहीं पता कि तुम क्या सरप्राइज है. ये सरप्राइज सोहेल भाई का सरप्राइज है. अच्छा, मुझे पता ही नहीं था, सच्ची बात है. मुझे तो अभी हैरत हुई जब तुमने ये कहा. और तुम्हारी प्लानिंग होती है तुम्हारी टीम के साथ. मेरी कोई प्लानिंग नहीं, सोहेल भाई का सरप्राइज है. हाँ, मगर मुझे पता ही नहीं था ना. मैं तो बिल्कुल आ जाता हूँ खाली प्रोग्राम करने. अच्छा जी दोस्तों, एक तो उम्मीद करता हूँ माह रमज़ान की बरकतें आप समेट रहे होंगे, अपने दामन में ले रहे होंगे, नेकिया कर रहे होंगे, सिला रहमी कर रहे होंगे, जिसको माफ़ करना उसको माफ़ कर रहे होंगे, जिससे माफ़ी मांगनी है उससे माफ़ी मांग लेंगे, ये कर रहे होंगे. किसी से कर्ज लिया हुआ उसको वापस कर दे अगर आपके पास इस्तात है तो. ना कोई लोगों को कोई ऐसी बात करें जो आप निभा ना सकें. उरूज ने नसीब की बात की. नसीब पे दुनिया में बहुत बड़ा बिजनेस भी चलता है इसके ऊपर. एस्ट्रोलॉजर, पामिस्ट, मुख्तलिफ किस्म के लोग होते हैं जो आपको आपका मुकद्दर या नसीब के बारे में बताते हैं. अच्छा, अब इसमें 4 वर्ड्स नॉर्मली अंडरस्टैंड होता है. एक नसीब, एक किस्मत, एक मुकद्दर, एक तकदीर. पहले तो हमें समझना होगा कि जैसे पिछले प्रोग्राम में मैंने बताया था कि कहाँ इंसान मजबूर है और कहाँ उसका इख्तियार है. तो इस हवाले से लेके चलते हैं. थोड़ा सा मैं समझा दूं तकदीर या मुकद्दर वो क्या चीज़ है. देखिए, अल्लाह ने बिच्छू को पैदा किया, खल्क किया. अब कभी कभी सोचते हैं कि बिच्छू की जरूरत क्या थी, खतरनाक है, डंग मारे तो बंदा मर जाए. सांप को क्यों खल्क किया? अच्छा, ये उसकी कुदरत है, उसका इल्म है. उसने जब भी कोई चीज़ तख्लीक की उसके पीछे कोई मकसद है. अब जब बिच्छू को तख्लीक किया उसने तो बिच्छू की एक फितरत बनाई. वो फितरत इसलिए थी कि बिच्छू से खास काम लेना था नेचर में, फितरत में. तो उसकी एक फितरत, अगर वो फितरत ना होती तो बिच्छू से वो काम नहीं लिया जा सकता. ठीक है. इस फितरत को हम मुकद्दर कहेंगे, तकदीर कहेंगे. फिक्स हो गया. अब बिच्छू की साइज कितनी होगी, इकसाम कितनी होगी, बिच्छू खाएगा क्या, बिच्छू सोएगा नहीं सोएगा, ये तमाम चीज उसके अंदर फिक्स कर दी गई. जैसे आप कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर डाल के फिक्स कर देते हैं. अब उसके बाद जब फिक्स हो गई तो अब अल्लाह ताला ने इंसान की कुछ चीजें फिक्स कर दी. मैंने लास्ट प्रोग्राम में कहा था कि आप किस घर में पैदा होंगे, मादरी जबान क्या होगी, आपका कद काट कितना होगा, आपके माँ बाप कौन होंगे, आपके रिश्तेदार कौन होंगे, आपके पड़ोसी कौन होंगे, ये सारी फिक्स हो गई. एक और चीज जो फिक्स हुई कि आपकी जेनेटिक इनहेरिटेंस जो आपको मिली आबा और अजदाद से, वो भी फिक्स हो गई डीएनए के थ्रू. ठीक है. अब डीएनए के अंदर जनरेशंस के जो आबा और अजदाद है उनकी बहुत सारी चीजें भी आ गई आपके अंदर, स्किल्स भी आ गई, लैंग्वेज भी आ गई, एक्सपीरियंसेस भी आ गए. ये फिक्स हो गया. अब इंसान जब उस उम्र में पहुंचता है कोई जिसमें शऊर आता है, जहां वो एक्शन कर सकता है अपने अमल, वहां से एक चीज शुरू होती है और वो होती है कि नसीब और उसके बाद किस्मत. नसीब और किस्मत इस तरह है कि इंसान चाहे तो अपनी तदबीर से अपनी नसीब और किस्मत को बदल सकता है. सही. मगर कुछ बेसिक चीजें जो बिल्कुल फिक्स है वो नहीं कर सकता. फॉर एग्जाम्पल, आप पाकिस्तान में पैदा हुई, ठीक है, आप बर्थ प्लेस पाकिस्तान हो गए, आप कनाडा चली जाती है, वहां की आपको इमिग्रेशन मिल जाती है तो आप कैनेडियन नेशनल हो जाएगी, मगर आपके कैनेडियन पासपोर्ट होगा प्लेस ऑफ बर्थ पाकिस्तान. ठीक है. अच्छा, आप एक लैंग्वेज नहीं सीखती है मगर आपकी मादरी जबान वही रहेगी जो आपके घर में थी. सही. तो इन दोनों में फर्क समझना बहुत जरूरी है कि क्या चीजें हम चेंज कर सकते हैं, क्या हम चेंज नहीं कर सकते. तो जो चीजें हम चेंज कर सकते हैं उनको चेंज तो करें. इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल है. मौला कायनात के पास एक शख्स आया और उसने कहा कि मौला मुझे ये बताएं कि कितना हमें इख्तियार है और कितना जबर है. तो और इस तरह समझा, यहूदी था, इस तरह समझाया कि मुझे समझ में आ जाए. तो मौला ने कहा ठीक है, एक हाथ उठाओ. एक हाथ उठाया, दूसरा हाथ उठाओ, उसने उठा लिया. एक टांग उठा ली, दूसरी उठाओ, नहीं उठा सकता, गिर जाऊंगा. कहा यहां तुम्हारा इख्तियार खत्म हो. ठीक है. तो अगर हमें असल में हम इन चीजों में इतने ज्यादा मगन हो गए
اور غلط راستوں پہ چلیں کہ ہم جن چیزوں کو پریڈکشن کہتے ہیں ان کو حقیقت سمجھ لیتے ہیں. تو جو چیز ہم چینج کر سکتے ہیں وہ نصیب ہے, اور جو نہیں کر سکتے وہ مقدر ہے. نصیب یا قسمت چینج کر سکتے ہیں, مقدر چیز نہیں کر سکتے. ہم جائیں گے اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جو آغا عباس صاحب کا سیگمنٹ ہے, اور جب ہم وہاں سے واپس آئیں گے تو ہم ڈاکٹر موئز سے پوچھیں گے کہ تقدیر کیا ہے. سو کیپ واچنگ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ڈاکٹر صاحب آپ نے بالکل بجا فرمایا. کچھ والدین تو بہت پریشان ہیں کہ بچے بہت بیمار رہتے ہیں, اور اکثر تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان بچوں کے جو والد ہوتے ہیں وہ آفس سے بھاگ بھاگ کے گھر پہنچتے ہیں کہ بچے کو بہت تیز بخار ہو گیا, اور ایمرجنسی میں اس بچے کو بخار کے لیے اتارنے کے لیے ہاسپٹل لے کے جایا جاتا ہے, اور بیمار ہو جاتے ہیں. طرح طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں. ہم نے دیکھا کہ بہت سارے بچوں کو ڈائریا ہو جاتا ہے, لوز موشنز رہتے ہیں, الٹیاں رہتی ہیں, بد ہضمی رہتی ہے, کھانا ہضم نہیں ہوتا ہے کچھ بچوں کو کھٹی کھٹی ڈکاریں, جیسے نوجوان بچوں میں نے آج کل دیکھا کہ ان کو کھٹی کھٹی ڈکاریں بہت آتی ہیں, بد ہضمی کے شکار رہتے ہیں, سینے میں جلن رہتی ہے. بتائیے یہ تو سب پہلے زمانے میں ضعیف لوگوں کو ہوا کرتا تھا, سینے میں جلن, کھٹی ڈکاریں, لیکن آج کل کے بچوں کو, نوجوان بچوں کو بھی یہ پریشانی لاحق ہے. تو میں روشنی ڈالوں گا اس بات پر. میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں ان ماؤں کو جو بچوں کی پرورش چاہتی ہیں کہ بغیر بیمار پڑے ہم کریں. بچوں کی صحت ہمیشہ ان کو اس کا خیال رہتا ہے. تو اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے بچے صحت مند رہیں تو اس بات کو غور سے سنیے. دیکھیے ہمارے تمام معاشرے میں, ہمارے تمام گھروں میں اٹیچ باتھ ہوتے ہیں. یہ جو اٹیچ باتھ ہے یہی مصیبت بنا ہوا ہے. جب آپ گھر میں اٹیچ باتھ میں آپ زندگی گزارتے ہیں, آپ اٹیچ باتھ یوز کرتے ہیں, اس کو یوز کرنے کا طریقہ ہے. دیکھیے پہلے زمانے میں گھر میں اٹیچ باتھ نہیں ہوتا تھا تو بچے بہت کم بیمار پڑتے تھے. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے گھر کے آخری حصے میں, کونے میں بیت الخلاء بنائیے, اس لیے کہ بیت الخلاء میں جراثیم ہوتے ہیں جو آپ کی آنکھ کو نظر نہیں آتے. آپ کی سانس کے ذریعے سے یا آپ کی غذا پہ بیٹھ کر وہ آپ کے پیٹ میں چلے جاتے ہیں اور آپ کو بیمار کر دیتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے, اکثر مائیں بیڈ روم کے اندر کھانا لا کے بچوں کو کھلاتی ہیں آرام سے بیٹھ کے. اب واش روم کا دروازہ دوسرے بچے جا کے کھولتے ہیں, ہاتھ دھوتے ہیں, تو واش روم کا دروازہ جب بار بار کھلتا ہے تو جراثیم آن کے ان کی غذاؤں پہ, ان کی دودھ کی فیڈر کی بوتلوں پہ, ان کی دودھ کی بوتلوں پہ لگ جاتے ہیں, اور وہ جب بچے پیتے ہیں بیمار ہو جاتے ہیں. ان کو ڈائریا رہتا ہے, اکثر الٹی موشنز رہتے ہیں. تو آپ نے جب بھی واش روم بچوں کو یوز کرانا ہے, بڑوں نے یوز کرنا ہے, آپ ڈیٹول بنائیے, ڈیٹول کی بڑی والی بوتل لائیے اور اس میں سے ایک ڈھکن بھر کے دوسرے ایک بوتل میں 1 لیٹر پانی میں بنائیے, اور جب بھی آپ کے بچے واش روم استعمال کریں آپ اس ڈیٹول کے پانی سے واش روم کو واش کر لیجئے, دھو لیجئے. جب بھی واش روم آپ کا یوز ہو, کموڈ یوز ہو یا فلیش یوز ہو, ڈیٹول کا پانی تھوڑا سا اس پہ آپ ڈال دیں کموڈ پر, تو آپ دیکھیں گے آپ کے بچے بہت کم بیمار پڑیں گے. اور کوشش کریں کہ اپنے واش روم کو دن بھر میں 24 گھنٹے میں ایک بار لازمی فنائل سے یا ڈیٹول سے, جراثیم کش ادویات سے دھلوائیے, اور واش روم کو صاف رکھیے. روزانہ کی بنیاد پہ واش روم کو صاف رکھیے, اور جب بھی واش روم کوئی بھی اٹیچ باتھ یوز کرے تو اس کو اٹیچ باتھ کو کھلا مت چھوڑے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر لوگ واش روم میں کھانا کھانے کے وقت ہاتھ دھونے جاتے ہیں, دروازہ کھلا رہتا ہے, وہاں کھانا بھی آپ کا انتظار کر رہا ہے, آپ کھانا کھانے کے لیے آتے ہیں, لیکن سارے جراثیموں کو آپ اپنے کھانے پہ دعوت دے چکے ہوتے ہیں. وہ سارے جراثیم آپ کے کھانے پہ آن کے بیٹھ جاتے ہیں, اور آپ کھانے کے ساتھ ان جراثیم کو بھی کھا جاتے ہیں, اور پھر وہ جراثیم آپ کو کھاتے ہیں, بیمار کر دیتے ہیں. تو ان باتوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے, بالخصوص ماؤں کو ذہن میں رکھیں, اور اپنے بچوں کی صحت کا خیال بہت بآسانی آپ لگا سکتے ہیں, رکھ سکتے ہیں. میں نے بہت ساری ماؤں کو اس طرف توجہ دلائی کہ واش روم اٹیچ باتھ یوز کیسے کرنا ہے, بچوں کو کیسے کرانا ہے, اور اٹیچ باتھ کو کیسے صاف رکھنا ہے. آپ یقین کریں ان کی ایک کمپلین دور ہو گئی, ان کے بچے بیمار ہونا بند ہو گئے, ان کے بچے ہمیشہ اب صحت مند رہتے ہیں. ان باتوں کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے اور ان باتوں پہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ. ویلکم بیک اینڈ آئی ایم شیور یو انجوائڈ دی سیگمنٹ. اچھا سر, آپ نے بتایا مقدر کیا ہے, آپ نے بتایا قسمت کیا ہے, نصیب کیا ہے, اب تقدیر کیا ہے؟ دیکھیں ویسے تو یہ 4 الفاظ کا ایک کھیل ہے, مگر اس کو ہم 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں. تقدیر کیا ہے؟ تقدیر
की मैं एक मिसाल दूं आपको कि तकदीर क्या है। एक शख्स जो था वो एक नदी के किनारे जा रहा था, नौजवान। उसने एक अजीब व गरीब मंजर देखा कि पानी में एक बूढ़ा शख्स जो है, बड़ी सी दाढ़ी है, और वो एक बिच्छू को बचाने की कोशिश कर रहा है जो डूब रहा है। वो बिच्छू के करीब हाथ ले जाता है, बिच्छू डंक मारने की कोशिश करता है, वो हाथ पीछे करता है। अब ये बड़ा तमाशा देख रहा है कि इस साहब को क्या सूझी है, तो बिच्छू तो डंक मार देगा। उसने उठा के, फिर आखिर रिफ्लेक्स अच्छे होंगे, उन साहब ने उस बिच्छू को ऐसे उठा के फेंका तो वो बाहर आ गया पानी से और चला गया। जब वो बड़े साहब पानी से बाहर आए, ये नौजवान करने लगा, बड़े मियाँ तुम सठिया गए हो, ये तुम क्या कर रहे थे? ये बिच्छू मौजी जानवर है, ये खतरनाक है, ये आपको डंक मारने की कोशिश कर रहा था और आप उसको बचाने की कोशिश कर रहे थे। तो उन साहब ने मुस्कुरा के कहा कि बेटा देखो, बिच्छू की फितरत है डंक मारना, तो वो डंक मारेगा। मैं इंसान हूं, मेरी फितरत है दूसरे की जान बचाना, तो मुझे अपनी फितरत पे चलने दो, उसको अपनी फितरत पे चलने दो। ये है तकदीर। इंसान को अल्लाह ताला ने बड़ी आला तकदीर के साथ पैदा किया, यानी आला फितरत के साथ पैदा किया। उसकी फितरत में इनकिसारी है, मोहब्बत है, प्यार है, इश्क है और दूसरों की मदद करना, ये असल इसकी तकदीर है। मगर वो ज़ाहिर है जब जिस माहौल में वो पलता बढ़ता है, वो माहौल उसकी तकदीर के ऊपर इतने लिबादे, इतने पर्दे, इतने कपड़े डाल देती कि उसकी असल हैसियत तकदीर की खत्म हो जाती है। सही। अच्छा सर, आपने कहा किस्मत और नसीब is basically changeable. You can change it with your efforts and stuff like that. But why do people keep crying about it कि मेरा तो नसीब ही खराब है, मैं तो पैदा इस घर में हुई, मैं तो मेरी शादी गलत जगह हो गई, मैं तो पैसे कमा नहीं सकती या सकता, मेल और फीमेल either। तो सर ये जो हर वक्त का रोना है, do you think that people find escape कि ये जो शिकायत करने का अमल है, ये एक स्केप गोट है इस सिचुएशन से? देखिए, इंसान के अंदर एक मादा है शिकवे शिकायत का। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इस चीज पे काबू पाते हैं और शुक्र अदा करने की कोशिश करते हैं। अगर हम उन लोगों की बात करें जो तकदीर को इल्जाम देते हैं या किस्मत को, उनके लिए तकदीर किस्मत सब एक ही है, मुकद्दर सब एक ही है। वो इसलिए करते हैं कि उनमें नंबर 1 हौसला नहीं होता, सही, हालात का मुकाबला करने का, सच्चाई को फेस करने का, लड़ने का हौसला नहीं होता। दूसरा, अपनी नाकामी के लिए उनको कोई ना कोई शख्स चाहिए जिस पे वो इल्जाम दे सके कि ही इज रिस्पॉन्सिबल, ये रिस्पॉन्सिबल है, ये दुकानदार है, इसने कोई जादू टोना तावीज करवाया तो मेरे जो है ना दुकान पे ग्राहक नहीं आ रहे। इस वजह से लोग नसीब, किस्मत, मुकद्दर, तकदीर को ब्लेम करते हैं कि जी मेरी तो किस्मत ही खराब है। अक्सर लोग जब मुझसे कहते हैं कि मेरे नसीब में नहीं है, तो मैं उनसे पूछता हूं कि क्या अल्लाह ताला ने आपको कोई ईमेल भेजी है? अल्लाह ने आपसे कहा है कि तुम्हारे नसीब में नहीं है? तुम्हें क्या पता? रिस्क फॉर एग्जाम्पल। अब रिस्क के बारे में भी कहते हैं कि अच्छा, ये जो तकदीर है उस पर मैं आगे तफसील से पूछना बात करूंगा। रिस्क आपका फिक्स है, मगर उस फिक्स के अंदर बरकत है। मैं छोटी सी मिसाल, अल्लाह ताला से मैं कहूंगा परवरदिगार मेरी मौत तक जितना रिस्क है मुझे एक साथ दे दे। सही। लेट्स से अल्लाह ताला मुझे 100 यूनिट देता है रिस्क का कि अच्छा भाई तू ले ले, इसके बाद अब तुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। मैं उस 100 यूनिट को बिजनेस में लगाता हूं, इन्वेस्ट करता हूं, तो वो 100 यूनिट में इतनी बरकत आ सकती है, उसमें सदकात देता हूं, खैरात देता हूं, सब कुछ करता हूं कि वो लाखों यूनिट बन सकते हैं। तो याद रहो कि अल्लाह ताला जब किसी पे मेहरबानी फरमाता है, रहमत फरमाता है, तो वो मल्टीप्लाई सिर्फ 70 से नहीं करता, 700, 7000, 70,000 से भी कर सकता है किसी चीज को देने में। तो एक होती चीज फिक्स जो है कोई मौत का वक्त फिक्स है, ठीक है, मगर मौत से पहले क्या यह मुमकिन है कि आपकी मौत आसान हो? क्या यह मुमकिन है कि आप इस तरह जिंदगी खत्म करें अपनी कि आप रब से राजी हो, आप अल्लाह से मुलाकात का इंतजार हो आपको, ना कि आप दुनिया की ख्वाहिशात के साथ मरे जिसमें आपको ये कि मेरा घर का क्या होगा, मेरी बीवी बच्चों का क्या होगा, फला पैसे का क्या होगा, कारोबार का क्या होगा। तो ये चीजें तो इंसान के इख्तियार में है ना। तो मैं ये समझता हूं कि इस पे बड़ा गौर और फिक्र करना चाहिए। और इस पे मैं आज एक बात जरूर कर दूं दोस्तों, दुनिया में बहुत सारे अलामती उलूम है, साइंस के उलूम है। आज आप बैठे बैठे आपको ये पता चल सकता है, अभी गूगल पे देखोगे जी कल कराची का टेम्परेचर क्या होगा, बहुत तो प्लस माइनस हो सकता है, राइट। अच्छा, बारिश के आसार कितने होंगे तो आपको बता सकते हैं, मगर वो प्रोबेबिलिटी है, हो सकता है। जो चीज 100% फिक्स है
وہ پھر ہمیں نہیں پتہ چل سکتی. تو ڈاکٹر موئز نے کل کے اپنے شو میں بتایا کہ فیوچر اس طرح جیسا کہ آپ کوئی سویٹر کو بن رہے ہوں. ہم جائیں گے یوگی وجاہت کی سیگمنٹ کی طرف, لیکن آ کے ڈاکٹر موئز سے ہم یہ سوال پوچھیں گے, اگر موت کا وقت مقرر ہے تو لوگ زندگی بڑھانے کی دعا کیوں کرتے ہیں؟ سو کیپ واچنگ. السلام علیکم, میں ہوں یوگی وجاہت. معاملہ جب صحت کا ہو تو صحت کے معاملوں میں کچھ ایسی بھی وقت آتے ہیں, ایسے مقام آتے ہیں جب ہمیں بہت زیادہ حساس ہونا پڑتا ہے. وہ کہتے ہیں نا محاورہ ایک بہت مزے کا ہے کہ بات دل کی ہو تو دل کو سنبھالنا پڑتا ہے. جی ہاں, آج ہمارا موضوع دل ہے. سنسکرت میں یوگ میں اس کو ہردیا کہتے ہیں, اور ہردیا روگ اس کا حل جو ہے, اپائے جو ہے, وہ یوگ میں بہت مناسب ہے, بہت آسانی سے ہوتا ہے. اور میرے گرو جناب پروفیسر معیز حسین صاحب نے خود بتایا کہ جناب جہاں پہ ہمارا گرو کے گرو موجود ہیں, یعنی بامبے میں, سانتا کروز بامبے, وہاں ایک کورس ہوتا ہے جس کا نام ہے بائی پاس دا بائی پاس. بائی پاس دا بائی پاس ہارٹ کے مریضوں کے لیے بہت اچھا ہے. تو اسی میں سے کچھ اقتباس میں آپ کے لیے پیش کرتا ہوں. یہ بڑا خوبصورت انداز ہے. اگر آپ ہردیا مدرا لگانا جانتے ہیں تو ایک تو یہ کہ آپ کی سانس نہیں پھولے گی, آپ گہری سانس لیں گے, یعنی آپ کی آکسیجن کی انٹیک اچھی ہو جائے گی. پلپیٹیشن یا جو دھڑکن کی بے ترتیبی ہے اس کو قرار آئے گا, اور ذہن کے ساتھ ساتھ دل کو ایک عجیب سا سکون ملے گا. اور یہ سکون جو ہے, سکون قلب جو ہے, اس کو پانے کے لیے لوگ کیا کیا نہیں کرتے. ہم یوگی اس میں ہردیا مدرا لگاتے ہیں, اور ہردیا مدرا جو ہے یہ دل کے مریضوں کے لیے بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ دل کے دورے کے وقت ایمرجنسی میں دی گئی دوا. اس کو کیسے کرتے ہیں آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ نے شہادت کی انگلی کو ہلکا سا موڑا, انگوٹھے کو ٹرن کیا, اور دونوں انگلیوں کو آگے لا کے ٹچ کر دیا. میں ایک دفعہ پھر آپ کو دکھاتا ہوں. شہادت کی انگلی کو موڑیے, انگوٹھے کے اس کو اوپر سے کراس کیجئے, دونوں انگلیوں کو ٹچ کیجئے, اور اس کو اوپر کی طرف رکھیے. یہی میں نے دونوں ہاتھوں سے کیا ہے. اب میں اس ہاتھ کو اپنے آرام سے نیچے پیروں پہ رکھ دیتا ہوں. اگر آپ کو ایسا موقع مل رہا ہے کہ آپ آرام سے بیٹھ سکتے ہیں تو اس طرح لگائیے. دن بھر میں اس کو 45 منٹ لگا لیں تو آپ کچھ ہی دنوں میں محسوس کریں گے کہ آپ کی دل کی دھڑکن کی بے ترتیبی بھی مناسب ترتیب میں آ جائے گی, گھبراہٹ بھی کم ہو جائے گی, اور آپ محسوس کریں گے کہ دل کے اوپر جو ایک دباؤ سا تھا وہ کم ہوگا. میں خود کیونکہ پاکستان کارڈک سوسائٹی کے ساتھ ہوں اور ان کے ساتھ پروگرام کرتا ہوں, تو میں کبھی بھی نہیں کہوں گا آپ سے, اور نہ مجھے کہنا ہے کہ آپ ڈاکٹر کو چھوڑ کے صرف یہ کریں. ہرگز ایسا نہیں ہے. ڈاکٹر کا اپنا مقام ہے, ان کی اپنی جگہ اور ضرورت ہے. سو آپ اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں گے, اور ادویات جو دی گئی ہیں اس کو اس حساب سے استعمال کریں گے جو سیر اور افطار میں آپ کر سکتے ہیں. ایک تو یہ طریقہ بڑا سمپل ہوا, بہت آسان ہے, آپ یہ کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ افطار میں اگر ممکن ہو تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ افطار میں عموماً پھل مہنگے ہو جاتے ہیں, تو اگر ممکن ہو تو آپ بہی کا پھل, جس کو کوئنس کہتے ہیں انگلش میں, اور عربی میں اس کو سفرجل کہتے ہیں, یہ لے آئیے. کیونکہ آپ کے میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دل کے امراض کے لیے بطور دوا استعمال کرایا ہے. جب صحابہ کرام موجود تھے اور ایک صحابی نہیں آ رہے تھے, ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا, ان کے دل پہ بہت بوجھ تھا, تو آقا نے فرمایا تھا کہ کچھ لوگ اس محفل کے بعد ان صحابی کے پاس جائیں اور اپنے ساتھ سفرجل یا کوئنس یا بہی لے کے جائیں, کیونکہ بہی 3 دفعہ فرمایا دلوں سے بوجھ کو اتارتا ہے, دلوں سے بوجھ کو اتارتا ہے, دلوں سے بوجھ کو اتارتا ہے. دل بھاری ہو تو کوشش کریں کہ مولوی اعظم نے جو دوا بتائی ہے اس کا استعمال کریں. آپ کے دلوں سے بوجھ بھی اتر جائے گا. اور ایک کام اور کیجیے گا, ایک افطاری اپنے پڑوسی کو اس دن بھیجیے گا جس دن آپ کا دل زیادہ دھڑکتا ہے, تڑپتا ہے. جو قرار اس وقت آپ کو آئے گا شاید بہت سی دواؤں سے بھی نہ آئے. آج یہیں پہ میں اختتام کرتا ہوں اور آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ جو کچھ ہم نے کہا اس کو کر کے دیکھیں. یہ عام لوگ بھی کر سکتے ہیں تاکہ ان کا دل بھی رہے بہتر. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ. ویلکم بیک اینڈ آئی ایم شیور یو آر انجوائنگ دی ٹرانسمیشن. جو سوال پہ میں چھوڑ کے گئی تھی کہ اگر موت کا وقت فکس ہے تو پھر ہم زندگی بڑی کرنے کی, لمبی کرنے کی دعا کیوں کرتے ہیں؟ عروج, بڑا زبردست سوال پوچھا تم نے. اللہ کا نظام بڑا ڈیفرنٹ ہے.
اللہ جب کسی کو دنیا میں بھیجتا ہے تو وہ جو عمر ہوتی ہے وہ مہینے سال ماہ سال نہیں ہوتی, وہ اتنی سانسیں اس کو دیتا عطا کرتا ہے. ٹھیک ہے. اب جب سانسیں ہوتی ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر ایک شخص کو جو دنیا میں نے بھیجا اس کو 40 کروڑ سانسیں دی ہے مثال کے فار ایگزامپل, یا فار ایگزامپل جب 40 کروڑ سانس وہ لے لے گا ختم, عمر ختم ہو. ٹھیک. اب کیا ہوتا ہے, اب دیکھیں آپ کہ بعض دفعہ ڈاکٹرز حیران ہوتے ہیں کہ ایک شخص کو ڈائیگنوز کرتے ہیں, بھائی ڈاکٹر کہتا ہے اس کی بس 6 مہینے میں مر جائے گا, اور وہ شخص جو ہے وہ زندہ رہتا ہے. عقل حیران ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر وہ سانس باقی تھی جو اسے پوری کرنی تھی. اب جب ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ پروردگار ماں باپ کی عمر دراز ہو, خاص کر کہتے ہیں نا کہ ماں باپ کی عمر دراز کرو, تو اس میں کیا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ جو سانس ہے جو شخص لیتا ہے اس سانس کے لینے کے عمل میں تبدیلی آتی ہے, انکانشیسلی آتی ہے, ان کو نہیں پتا, نہ ابو کو پتا نہ امی کو پتا ہے. تو اللہ تعالیٰ چونکہ اختیار ہے, اس کو کل اختیار ہے, تو وہ اس کے اندر کوئی ایسی چیز ڈالتا ہے یا کوئی ایسا عمل ڈالتا ہے کہ اس کی سانس رہتی تو اتنی ہے مگر وہ کم لینے لگتا ہے سانس. مثال کے طور پر ایک بندر جو ہے وہ 1 منٹ میں 60 مرتبہ سانس لیتا ہے, اور بعض دفعہ بندر کچھ ایسے ہیں جو 80 مرتبہ سانس لیتے ہیں 1 منٹ میں. ہاتھی 1 منٹ میں 5 مرتبہ سانس لیتا ہے. ٹھیک ہے. صحیح. اچھا, جو جانور جتنی لمبی عمر جیتا ہے وہ سانس کم لیتا ہے, یہ میڈیکل فیکٹ ہے. ٹھیک ہے. اچھا, انسان کے بارے میں کہتا ہے کہ انسان 1 منٹ میں 16 سے 24 مرتبہ سانس لیتا ہے. ہم کم سانسیں لینا شروع کر دیں. کم سانس لینے کا مطلب ہے کہ سانس کے اندر ایک طاقت ہوتی ہے, اسے کہتے ہیں بایو انرجی, اوکے, جو ہماری حیات کے لیے ضروری ہے. جس طرح ہم کھانا کھاتے ہیں, پانی پیتے ہیں, اس سے جو ہمیں انرجی ملتی ہے, اس سے ہمارا جسم چلتا ہے. سانس کے اندر ایک انرجی ہوتی ہے, اس کو بایو انرجی کہتے ہیں. بایو کا مطلب زندہ انرجی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک سیل دے دیا, ہم بھی سیل استعمال کرتے ہیں نا ٹرانسمیشن میں. اب اگر وہ سیل آپ پراپر طریقے سے استعمال کریں, اس کا خیال رکھیں, اس کو صفائی کیا کرے, تو اس سیل کی عمر بڑھ سکتی ہے. صحیح. یہ تو مانتے ہو نا, ایک مشینری آپ کے پاس ہے, ایک مشینری آپ کی دوست کے پاس ہے, سیم مشینری سیم دن خریدی ہے, وہ شخص اس کو احتیاط کے ساتھ استعمال کرتا ہے, اس کی ٹیوننگ سروس سب کچھ کراتا ہے, آپ نہیں کرتی, آپ کی مشین خراب ہو جائے گی, اس کی نہیں ہوگی, جبکہ سیم مشین ہے. تو انسان زندگی میں جب ہم کسی کے لیے دعا مانگتے ہیں تو somehow اس کے اندر لاشعوری طور پر کوئی ایسی ادا آ جاتی ہے, کوئی ایسا طریقہ آ جاتا ہے کہ اس کی سانس لینے کی رفتار کم ہو جاتی ہے, جس سے ہمیں لگتا ہے کہ عمر بڑھ گئی, مگر دراصل عمر وہی ہے جو اللہ نے اسے دی ہے. صحیح. کیونکہ ہم تو میجر کرتے ہیں نا ماہ و سال میں, اب وہ سانس اس کی باقی تھی تو وہ زندہ ہے اب تک. صحیح. بڑی خوبصورت بات ہے, کچھ ایسی گہری باتیں ٹائم لگتا ہے سمجھنے میں اور اس کو ڈائجسٹ کرنے میں, تو میں بھی اپنا وہ ٹائم لوں گی اس بات کو سمجھنے اور ڈائجسٹ کرنے میں. آپ جائیں اور ڈاکٹر موئز کی ہیبٹ کو انجوائے کریں جو وہ کر رہے ہیں, اور جب ہم واپس آئیں گے تو ہم ڈاکٹر موئز سے پوچھیں گے تقدیر اور مقدر پہ تو ہمارا کوئی اختیار نہیں, لیکن نصیب اور قسمت پہ ضرور ہے. تو اس نصیب اور قسمت کو کیسے بدل سکتے ہیں؟ کیپ واچنگ. ایک عادت جو میں چاہتا ہوں ہم سب اپنائیں, اور خاص کر ہمارے نوجوان اور ہمارے بچے. میں رات کو سونے سے پہلے, آپ نے دیکھا یہ میرا بیڈ ہے, میں ہمیشہ سونے سے پہلے یہ موبائل فون یہاں رکھتا ہوں, اور یہ میری لیٹنے کی جگہ ہے. اتنا دور ہوتا ہے میرا فون, اس لیے رکھتا ہوں کہ یہ جو راتوں کو لوگ ساتھ لے کے سوتے ہیں, کچھ لوگ تکیے کے نیچے موبائل فون رکھتے ہیں, رات بھر موبائل فون کو دیکھتے رہتے ہیں. یہ جو بلو لائٹ ہے نا, یہ برین کے اندر نیورونز کو سٹیمولیٹ کرتی ہے. غصہ, بے چینی, اینگزائٹی جس کو کہتے ہیں, نیند نہ آنا یا دیر سے نیند آنا, یہ تمام خرافات پیدا ہوتی ہے اس موبائل فون کو رات کو بہت زیادہ استعمال کرنے سے. اکثر لوگوں کو بے خوابی کی شکایت ہے, نیند نہیں آتی. موبائل فون 2-3 گھنٹے سونے سے پہلے بند کر دے, دیکھیں ہی نہ اسے, آپ دیکھیں گے آپ کی نیند کی کوالٹی امپروو ہو جائے گی. اسی طرح اگر اینگزائٹی زیادہ ہوتی ہے, تمام چیزیں ہوتی ہے, اس میں بہت فرق پڑے گا. پلس اس میں جو ریڈیشن نکلتی ہے اس سے آپ بہت دور ہیں. صبح اٹھیں, اپنا ناشتہ کیا, نماز پڑھی, ناشتہ کیا, تیار ہونے کے بعد تب دیکھ لیں. کوئی اتنی ایمرجنسی نہیں ہے, کوئی آپ سٹاک کا کام نہیں کر رہے کہ آپ کو متواتر سامنے رکھنا ہے. یہ عادتیں بہت بری ہے, تو بہتر ہے کہ نئی عادت اپنائیں. سونے سے پہلے موبائل فون دور,
اور صبح تمام کام سے فارغ ہونے کے بعد موبائل فون کو ہاتھ میں لیں. ویلکم بیک. اینڈ آپ نے دیکھی ڈاکٹر موئز کی ایک ہیبٹ. اگر آپ چاہتے ہیں کوئی بیہیویئر کو, اپنے کسی بھی اچھے بیہیویئر کو ہیبٹ میں تبدیل کرنا, تو صرف اس کو 42 ڈیز تک مسلسل کریں اور وہ بیہیویئر آپ کا ہیبٹ میں تبدیل ہو جائے گا. اچھا سر, آپ کی ایک دو ہیبٹس ہم نے اور بھی شیئر کرنی ہے. آپ نے جس طرح کہا کہ سانس کم لینے سے وہ بایو انرجی کے بارے میں سمجھایا, وہ کانسیپٹ ابھی بھی ہمیں سمجھنا ہے. جو ہمارے ویورز ہیں وہ ریپیٹ پہ سنیں, 3-4 دفعہ سننے کے بعد ڈیفینیٹلی آپ کو کانسیپٹ کلیئر ہو جائے رئیس گا. امروی کی کتاب ہے نا, لے سانس بھی ذرا آہستہ, اور اس کو یہ بھی کہا جاتا ہے, صوفیاء کرام بھی اور یوگیز بھی کہتے ہیں کہ your life is not measured by the number of years, by the number of breaths you take. Yes, definitely. So وہی میں کہہ رہی ہوں کہ اگر یہ جو آپ کی بات ہے اس کو بھی سمجھنے کے 2-3 دفعہ دیکھیے گا. اس بیکاز میں بھی اس ٹرانسمیشن کے بعد افطار وغیرہ کرنے کے بعد میں بھی جا کے اس کو واپس ریپیٹ پہ دیکھوں گی, کیونکہ مجھے بھی یہ بات کو پورا ڈائجسٹ کرنا ہے. اچھا سر, یہ جو سوال تھا کہ میرا آپ کا جو میں جاتے ہوئے چھوڑ کے گئی تھی کہ مقدر اور تقدیر پہ تو ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے, ٹھیک ہے, تقدیر کے بارے میں مزید اینڈ میں بات کریں گے. لیکن جب میرا نصیب اور قسمت پہ اختیار ہے تو میں روتی کیوں اس پہ, اور میں کیا کر سکتی ہوں کہ یہ اختیار میرے ہاتھ میں اور میں چینج کر سکوں اپنی لائف کو فار دا بیٹرمنٹ. دیکھیں, رونے پہ تو میں نے کہا نا, کیونکہ لوگ اپنی ناکامی کا رونا روتے, وہ ہمت نہیں ہوتی, جرت نہیں ہوتی, وہ ہمت ہار دیتے ہیں. ایک دین اسلام میں ایک بڑا خوبصورت کانسیپٹ ہے, وہ ہے توکل. اچھا, توکل بغیر اسباب کے نہیں, آج یہ سمجھ لو, توکل بغیر اسباب کے نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, توکل کے لیے اسباب ضروری ہے. فار ایگزامپل, ٹرسٹ ان گاڈ بٹ لاک یور کار. لاکنگ دا کار از اسباب, ٹرسٹ اللہ پہ. ٹھیک ہے, اس حوالے سے ایک روایت بھی ہے میرے خیال میں, مجھے اس وقت یاد آیا تو بتاؤں گا, یاد نہیں آ رہا. علماء کرام نے اس پہ کبھی کافی بات کی. اب ہوتا کیا ہے کہ ہم کہتے ہیں اللہ میاں میرا ایک کام ہو جائے, ٹھیک ہے, اب اس کام کو عملی جامہ پہنانے کے لیے عمل ضروری ہے, اسباب. ٹھیک ہے, یہ جو دنیا ہے یہ عمل کی دنیا ہے, 3 ڈائمینشن ورلڈ ہے, رائٹ. اس میں اسباب جو ہے وہ عمل ہے, اور جو دعا ہے, جو اللہ سے دعا کرتے ہیں, اس میں نیت ہونی چاہیے. تو توکل ہے, وہ توکل ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اللہ پہ توکل 100% ہو, آپ اپنا کام کرو, ریزلٹ اس پہ چھوڑ دو. ہمارے ٹیچر ایک دفعہ کہا کرتے تھے کہ دیکھو, انسان کا اختیار ریزلٹ پہ نہیں ہے, نتیجے پہ اختیار نہیں ہے. نہیں, انسان کو جو اختیار دیا ہے وہ ایکشن عمل پہ ہے. عمل کرو, نتیجہ اس پہ چھوڑ دو. یہ جو نتیجہ اس پہ چھوڑنا ہے وہ ہے توکل. توکل. ایک سوال میرا اس سے پہلے والے سیگمنٹ میں آیا تھا آپ ذہن میں, اور آپ نے اس کا جواب دے دیا مجھے. وہ سوال یہ تھا کہ جب مجھے پتا ہے کہ میری اتنی سانسیں ہیں, فکس ہے, تو میں ڈرتی کیوں کہ ایکسیڈنٹ ہو جائے گا, پلین سے گر جاؤں گی, یا فار ایگزامپل خوف کیوں آتا ہے کہ میں گاڑی کے آگے نہ ہوں. لیکن جب آپ نے جواب دیا مجھے, ابھی جب آپ نے بات کی, تو میں نے ریئلائز کیا کہ ہو سکتا ہے میری سانسیں اتنی ہوں لیکن میری کوالٹی آف لائف ویسی نہ ہو, بیکاز میرا اسباب ڈفرینٹ ہے. بالکل, اسباب اور توکل دونوں ساتھ ساتھ ہیں. اب میں تمہیں ایک اور بتاؤں جی. دیکھیے, آپ ایک کہنا تو نہیں چاہیے, چائنا کا سیل لے لو, وہ جلدی خراب ہو جاتا ہے, اور آپ کوئی یورپین کمپنی کا سیل لے لو, ٹھیک ہے. اسی طرح ایک کھلونا آپ نے لیا, اب کھلونا چائنیز ہے, سیل آپ نے یورپین ڈالا, تو وہ کھلونا کیا کرتا ہے, اس سیل کے چارج کو جلدی ختم کر دیتا ہے. اور اگر آپ کھلونا یورپین لو اور سیل یورپین ڈالو تو اس کی لائف بہت بڑھ جاتی ہے. تو یہاں کیا چیز ہے, یہاں یہ چیز ہے کہ انسان اپنی زندگی میں جتنا خوش رہے گا اتنی سانس کم لے گا. غصے میں سانس زیادہ لیتا ہے, اینگزائٹی میں سانس زیادہ لیتا ہے, اب جتنی سانس زیادہ لیتا ہے اتنا وہ اس کی جو بایو انرجی ہے وہ ختم ہو, اس کو پران کہتے ہیں. پران کا مطلب ہے زندگی. اس کو ختم ہوتے ہوتے ایک دم ختم ہوتے, پتہ چلا جی ایک جوان آدمی, اس کو ابھی مجھے ریسنٹلی کسی کا پتہ چلا, اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا, اس کی عمر 40 سال تھی, اور اس کے والد جو ہیں وہ 70 سال کے, وہ فرسٹ کلاس فٹ فاٹ ہے. تو جتنا رویے, ایٹیٹیوڈ زندگی میں پازیٹیو رہے گا, اچھی چیزیں لوگوں میں دیکھے, اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں, عبادت کرے, تو اللہ پہ ٹوٹل ٹرسٹ اور بھروسہ ہونا چاہیے. ریزلٹ سے یا نتیجے سے ٹوٹل ڈیٹیچڈ ہو جائے, میرے اختیار میں ہے ہی نہیں نتیجہ. میں نے اپنی اماں سے کہا, اماں نے سلمہ پہ رشتہ ڈالا, اب سلمہ کے ماں باپ مانے یا نہ مانے میرے اختیار میں نہیں ہے. اب میں جاتا ہوں کسی بابے کے پاس, کوئی تعویذ دو, سلمہ کی ماں مان جائے.
اب وہ تعویذ دے, اس میں سلمہ کی ماں نے مانگنا ہوگا تو مان جائے گی, تعویذ سے کچھ نہیں. اچھا اب تعویذ سے ایک بات ہے, آپ نے کہا اسباب اور توکل ساتھ ساتھ ہونا چاہیے. اب وہ عورتیں یا وہ مرد جن کے اسباب ہیں جادو ٹونا, یہ کرا لو وہ کرا لو, بندش کرا لو, you know, they waste their time and they're focused on the action which is actually is gonna happen or not gonna happen, or maybe that action is negative. تو اس میں جب رہتا ہے آپ کا اسباب آپ کے وہ ہیں, تو توکل کیسے ہوگا؟ بھائی اگر سپوز تعویذ سے سلمہ کی ماں مان بھی گئی تو شادی کے بعد سلمہ وہ حال کرے گی اس کا کہ وہ سوچ نہیں سکتی, کیونکہ تعویذ نیگیٹو تھا نا, تو نیگیٹو کا ریزلٹ نیگیٹو ہوگا. گھر میں ناچکی, لڑائی جھگڑے, یہ تمام چیزیں ہوں گی. اچھا میں اس چیز کو آج بتا دوں کہ جادو کی حقیقت ہے, ٹھیک ہے, 100% حقیقت ہے, لیکن مجھے بتائیے جادوگر ملتا کہاں ہے؟ یہ آپ ہمیشہ کہتے ہو بات. مجھے کوئی آج تک جادوگر نہیں. میرا ایک کزن ہے منصور, تو منصور اکثر مجھے کہتا ہے کہ یار میں کہتا ہوں, جو بندہ کہتا ہے نا میں جادو کرتا ہوں, مجھ پہ جادو کر کے دکھا دوں, ہاں میں مان جاؤں تجھے. کہتا آج تک کسی نے نہیں کیا. ٹھیک ہے, اچھا ہوتا کیا ہے, انفلوئنس کر سکتے ہیں آپ کسی کو سائیکولوجیکلی. مثال کے طور پہ ایک دفتر میں آپ ایک کہہ لیں کہ یہ جو سلمان صاحب ہے نا, اس پہ ہم ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں. ہم 4-5 کولیگ مل جائے اور یہ فیصلہ کریں کہ روز ہم سلمان کو دیکھ کر کہیں گے سلمان تمہاری طبیعت ٹھیک ہے, تمہارا چہرہ زرد کیوں ہو رہا ہے, پیلا کیوں ہو رہا ہے. 4-5 دن کے بعد سلمان صاحب خود بخود بیمار ہو جائیں گے. مائنڈ اوور میٹر. مائنڈ اوور میٹر. صحیح. اسی طرح پڑوسن کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے تمہارے شوہر پہ تمہاری ساس نے تعویذ کیا, وہ تمہاری بات نہیں مانتا. اب یہ بات سنتے سنتے اس کو یقین ہو گیا کہ میرے شوہر پہ تعویذ ہوا. صحیح. وہ یہ بھول جاتی ہے کہ ہو سکتا ہے میری غلطی ہو جس کی وجہ سے میرا شوہر توجہ نہیں دے رہا. صحیح. اچھا ایک اور چیز بھی ہے کہ ہم جو ہمارے عمل ہے وہی والی بات ہے, اپنی قسمت اور نصیب کو جو نہیں سمجھتا وہ بلیم آسان لے لیتا ہے کہ یار یہ تو لکھا ہوا تھا میرے پر اور یہی ہو گیا, فکس ہے, لیکن یہ فکس نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ وہ لوگ جو اپنا سارا فوکس پرابلم پہ رکھتے ہیں اور نیگیٹو ایکشنز لیتے ہیں, ان کا ریزلٹ ہمیشہ نیگیٹو ہی آئے گا. سو جو بیج ڈالو گے وہی کاٹو گے. سو اگر آپ نے نیگیٹیوٹی کو بویا ہے تو نیگیٹیوٹی ہی کاٹو گے آپ. ہم اب جا رہے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جو ہے ڈاکٹر موئز کے گولڈن ورڈز, اور وہاں سے واپس آئیں گے تو ہم ڈاکٹر موئز سے بات کریں گے مزید تقدیر کے اوپر. اور آج آپ نے شو بالکل اینڈ تک دیکھنا ہے بیکاز آپ سب کے لیے اینڈ میں ایک سرپرائز ہے, سو کیپ واچنگ. بڑی خوبصورت بات یہ فوجیوں کے لیے ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہم نے آپ کے کل کے لیے اپنا آج قربان کر دیا. ہم نے آج جانیں دے دی تاکہ کل آپ محفوظ رہیں. بہت شکریہ. ویلکم بیک. اور آپ نے دیکھے ڈاکٹر موئز کے گولڈن ورڈز, لیکن ابھی ہمیں ڈاکٹر موئز سے اور باتیں کرنی ہے, اور وہ یہ بات ہے کہ آپ نے کہا تھا مجھے سیکنڈ سیگمنٹ کے اندر کہ مجھے اینڈ میں بتانا تقدیر کے بارے میں مزید بات ایکسپلین کروں گا, تو وہ کر دیجیے. اچھا اب میں سوچوں گا وہ میں کیا بات کی تھی, مجھے خود ذہن سے. ایک تو روزوں میں تمہیں پتا نا ویسے بھی ایشو ہوتا ہے کہ بھائی ذہن کام نہیں کرتا, مگر ایک چیز میں آج ناظرین کو بتا دوں, اللہ گواہ ہے کہ ہم کوئی ٹاپک پہلے سے پریپیئر کر کے تیاری کر کے اس کے پوائنٹس وغیرہ کچھ نہیں لکھتے. ہم آتے ہیں ٹرانسمیشن اس وقت عروج یا سہیل یا کاشف جو ہے وہ بتاتے ہیں جی یہ, کبھی کبھی سلیم صاحب بھی ریکمینڈ کرتے تھے کہ یہ, بس ہم اس پہ بات کر لیتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی آپ کو بتایا جاتا ہے وہ ریئلی دل سے نکلتا ہے. بالکل دل سے نکلتا ہے. اور یہ جو ٹرانسمیشن ہے نا, یہ بھی میں ابھی سوچ رہی تھی بیٹھے بیٹھے, تو میں کہہ رہی تھی کیا نصیب کیا تقدیر کا کھیل تھا کہ کہیں نہ کہیں میں سہیل بھائی سے, آپ سہیل بھائی سے, میں اپنی زندگی میں 10 سال پہلے ملی تھی, اینڈ دین ہم لائف کر رہے تھے وغیرہ جو بھی تھا, اینڈ کس طرح ہم آگے کہیں ملے. اور یہ اب ہماری نصیب اور قسمت ہے جہاں پہ ہم ایفرٹ کر رہے ہیں اس ٹرانسمیشن کا. اب ریزلٹ چھوڑ دے کیا ہوتا ہے, بیکاز وی آر ٹرائنگ آور لیول بیسٹ ان اے پازیٹیو وے ٹو برنگ اے ویری پازیٹیو ٹرانسمیشن ٹو دی ویورز. ڈفرنس جو ہمارا ویور ہے اس کی سوچ کے اندر کچھ نئی نئی چیزیں آئیں. علم بیسیکلی محور دین کا علم ہے. اچھا اب تقدیر کے حوالے سے ایک اور بات میں بتا دوں, جیسے میں نے بتایا آپ کو کہ جو فطرت ہے انسان کی وہ دراصل اس کی ایکچوئل تقدیر ہے. اس فطرت کے اندر اگر آپ اس سے دور چلے جاتے ہو تو وہ فطرت تو چینج نہیں ہوگی, مگر آپ کے ساتھ ایک اور چیز چینج ہوگی. اب اس کو سمجھاؤں کیسے. انسان آیا فطرت لے کر, اور فطرت سلیم ہے. فطرت سلیم کہتے ہیں, بہت ہی اعلیٰ فطرت انسان کی ہے. اس میں وہ تمام چیزیں. اچھا فطرت جو ہوتی ہے وہ بیسیکلی روح کی ہوتی ہے. ہم 3 چیزوں سے بنے ہیں, ایک جسم مادہ میٹر, ایک نفس یعنی جان, اور تیسری روح. یہ 3 چیزوں سے بنے. روح اللہ کا امر ہے, نفس ہماری جان ہے. یہ بیٹری میں جو سیل جاتا ہے اس کا جو انرجی ہے وہ ہماری نفس ہے.
इसीलिए कुरान कहता है कुल्लु नफ्सिन जायकतुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। तो नफ्स मरती है, जिस्म खत्म हो जाएगा, मगर जिस्म को अल्लाह फिर उठाएगा। और हम जब कुंडलनी में बताते हैं कि रीढ़ की हड्डी के नीचे का जो हिस्सा है उसमें पूरे इंसान की ब्लूप्रिंट मौजूद है, राइट। और अब तो माशाल्लाह कई लोगों ने इस चीज को फॉरवर्ड करना शुरू किया और ये हदीस भी है इसके ऊपर। तो वो जिस्म भी मट्टी में मिलेगा, मगर फिर मट्टी से वो जिस्म निकाला जाएगा। सही। रूह अमर है हमेशा हमेशा से, क्योंकि कुरान में एक आयत है बड़ी खूबसूरत कि इंसान पे एक ऐसा दौर भी गुजरा है जब इंसान को कोई जानता नहीं था, कोई पहचान नहीं थी। इसका मतलब है इंसान था मगर उसे कोई जानता नहीं था। तो वो किसी ऐसी शक्ल में होगा कि जिस शक्ल में उसकी कोई पहचान नहीं थी। तो हम वो कहते हैं कि आलम अरवा में रूहें थी, फिर अल्लाह ने रूहों को जिस्म देकर जमीन पे बेच कर जिस्म दिया, जिस्म में रूह डाली। अब रूह के अंदर फितरत आ गई इसकी तमाम की जो फितरत की हम बात करते हैं, फिक्स है वो रूह की है, तमाम रूह की यही फितरत है, चाहे वो मुसलमान के घर पैदा हो, हिंदू के, क्रिश्चियन के, अल्लाह ने फितरत दी हुई इसे। अब होता यह कि आप एक एक्चुअली बहुत ही आला फितरत लेके पैदा हुए, माहौल आपको अलग मिला, माहौल ने एक दूसरी फितरत पैदा की आपके अंदर, नई प्रोग्रामिंग की, यानी इस सूडो ये फितरत जो आपकी है इसके सामने एक दूसरी फितरत आई। उस फितरत में क्या है? सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, बाप की मार की डर से झूठ बोलना शुरू किया, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। और झूठ बोलना इसलिए शुरू किया कि अगर मैं सच बता दूंगा इतने मार्क्स आए स्कूल में तो बाप मारेगा, तो झूठ शुरू हो गया। फिर माहौल, माशरा, सोसाइटी, माँ बाप की लड़ाई झगड़े, जो भी अच्छी बुरी चीज जो भी होगी, उसने ये फितरत बनना। अब ये जो फितरत है दूसरी, अगर तो अच्छी तरबियत है तो ये फितरत इस फितरत को सपोर्ट करेगी जो एक्चुअल फितरत है आपकी। अगर ये तरबियत बुरी है तो ये फितरत इतनी हावी हो जाएगी कि इंसान की असल फितरत चली जाती है। इसकी कभी एक मिसाल भी दूं, दुनिया का सबसे जालिम तरीन आदमी भी, उसके अंदर बाप की मोहब्बत कहीं ना कहीं छुपी होती। सही। वो जालिम दूसरों के लिए होगा, फितरतन वो मोहब्बत करने वाला बाप होता है। हाँ। तो फितरत वही रहती है, उसके ऊपर जो लिबादे आ जाते हैं, जो दूसरी एक फितरत बन जाती है। हाँ। वो फितरत आपसे दुनिया के अंदर परेशानियां क्रिएट कराती है, लड़ाई झगड़े, वायलेंस, बेईमानी, चोरी चकारी, ये सब। तभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शायद कहा है कि इंसान की आदतें चेंज होती है बट फितरत कभी नहीं बदलती। वो फितरत नहीं बदलती। हाँ, जो बेसिक फितरत है वो कभी नहीं बदलती। अब किस कॉन्टेक्स्ट में ये कहा है? बाज दफा ये कहते हैं कि यार इसकी तो फितरत ही खराब है। हाँ। अब मुझे बताइए आप कि अगर आप बिच्छू को गालियां दे कि उसकी फितरत डंक मारने की, तो अक्ल है आपकी? मतलब कुछ थोड़ी सी दानिशमंदी सोचे कि उसकी बनाई फितरत उस लिए है कि उसका एक पर्पज है दुनिया में आने का। सही, ठीक है ना। कौवे की फितरत अलग है, आपके कबूतर की फितरत अलग। अच्छा, शेर की फितरत, वो गोश्त क्यों खाता है? कभी कभी आप नेशनल ज्योग्राफी पे देखें, जब शेरनियां बेसिकली शिकार करती है, शेर तो आराम करता है। जैसे हमारे कल्चर में हमारी मासियां बेचारी घर से बाहर निकलती है और काम करती है घरों में, और शौहर जो है वो कचेरी डाल के बैठे होते हैं। ठीक है, शेरनी जाती है। शेर कभी कभी आप शिकार करते देखें तो आपको उस हिरन पे या उस बैल पे रहम आता है। मगर ये फितरत है शेरनी की, वो इसलिए नहीं करती कि उसे मारना है, उसे खाना है, और इस तरह उसका खुराक, उसकी ग़िज़ा मिलेगी उसको। और वो बकरी की या हिरनी की ये है कि अगर वो नहीं मारेगी तो इतनी तादाद हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगा। सही। तो एक बैलेंस है नेचर में। सो हम जो अपनी जिंदगी जी रहे हैं अपनी फितरतों के ऊपर ही जी रहे हैं। अब आपने देखना है जो आपकी एक्चुअल फितरत जिसके साथ आप पैदा हुए हैं, क्या आपकी जो सूडो फितरत है, आई वुड से, वो उसके साथ अलाइंड है या नहीं है। अगर नहीं है अलाइंड तो अपने जो सारे असबाब है उन पर थोड़ा सा गौर कीजिए, उनको थोड़ा चेंज कीजिए और अपनी जो बेसिक फितरत है उसके साथ अलाइन कीजिए। जब चीजें सिनर्जी में होंगी और सिंक होंगी तो आप देखेंगे आपकी लाइफ के अंदर सिर्फ और सिर्फ खुशियां होंगी, एंड यू विल हैव अ वेरी ब्यूटीफुल फ्यूचर फॉर योरसेल्फ एंड फॉर योर किड्स। वो सारे लोग जो हमारे इस रमजान ट्रांसमिशन में, माह रमजान में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उन सब के लिए हम एक गिफ्ट हैम्पर लाए हैं जिसके अंदर कुछ चॉकलेट्स हैं, क्लोथ्स हैं, वाउचर्स हैं, और आप चाहते हैं कि अगर आप वो जीते तो हमारे स्पॉन्सर्स के नाम आपकी स्क्रीन पर आ रहे होंगे। आप उनके फेसबुक या उनके इंस्टाग्राम को फॉलो या लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल माइंड साइंसेस ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।